بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ آج ہم اللہ کی توفیق سے اللہ کے اس گھر میں اللہ کے ایک پیارے محبوب اور مقبول اور چنیدہ اور مصطفیٰ بندے حضرت استاذ العلماء عارف باللہ مولانا محمد عبدالحق بندیالوی رحمہ اللہ کے عرس چہلم شریف کی اس محفل مبارکہ میں شرکت کی سعادت پا رہے ہیں۔ ملک بھر سے اہل علم و دانش اور صاحبان محبت یہاں پر جمع ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھاتا ہوں جہاں عرس سوئم کے موقع پر ختم کی تھی۔ حضرت استاذ العلماء تاج الفقہاء عارف باللہ آفتاب پنجاب آفتاب بندیال مولانا محمد عبدالحق بندیالوی رحمہ اللہ ایک ہمہ جہت ہشت پہلو شخصیت کے مالک تھے، اور انہوں نے ایک ہی مسند پر بیٹھ کر 20 کردار ادا فرمائے۔ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے لیے باعث فخر اثاثہ تھے۔ انہوں نے علماء ظواہر کی لاج بھی رکھی اور علماء بواطن کا وقار بن کر انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ انہوں نے تدریس کی مسند پر بیٹھ کر وہ کردار ادا کیا جو جناب رسول اللہ علیہ السلام کے ایک حقیقی عالم اور عارف کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ فن تدریس میں یکتا تھے، فن خطابت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ ان کی تحریریں اور ان کے علمی کتابچے آج بھی عوام تو عوام اہل علم کے لیے بھی رہنما ہیں۔ وہ مسند ارشاد اور افتاء نویسی میں بھی منفرد مقام کے مالک تھے۔ ان کے فیصلے، ان کی باقاعدہ عدالتیں، علاقے کے جھگڑوں میں لوگوں کی صلح کروانا، یہ ان کا ایک منفرد کام تھا۔ مساکین کی امداد، طلباء کی دل جوئی، حکمت و دانائی کی باتیں یہ تو تھیں ہی صحیح، لیکن اوراد و وظائف ان کا دن اگر مسند تدریس پر گزرتا تھا تو ان کی رات مصلی پر اللہ کی یاد میں گزرتی تھی۔ حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر انوار الحق بندیالوی دامت فیوضہم ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ٹیلی فون کر کے فرماتے کہ حضرت استاد صاحب فرما رہے ہیں یہ وظیفہ پڑھا کریں، یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ یہ وظیفے بتانا ان کا اس لیے نہیں تھا کہ مریدوں کی فہرستوں میں اضافہ کیا جائے، بلکہ وہ مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے رجوع اللہ کی غرض سے لوگوں کو اس طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے۔ جناب رسول رحمت علیہ السلام کی خدمت بابرکت کا ایک واقعہ انہوں نے آج سے 40 سال پہلے ہمارے ہاں ایک محفل میلاد کے پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کہ سب سے زیادہ صدقہ کس کا ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا کہ زیادہ صدقہ کہسان کا ہے۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ زیادہ صدقہ کہسان کا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کہسان اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، دانہ مٹی میں ملا دیتا ہے، وہاں سے فصل اگتی ہے، حشرات الارض فائدہ اٹھاتے ہیں، پرندے اور چرندے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر انسان اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ اس لیے زیادہ صدقہ کہسان کا ہے۔
اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ افضل صدقہ کس کا ہے؟ تو رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل صدقہ اس کا ہے جو اپنا مال اور اپنا پیسہ اللہ کے دین کے لیے طالب علم پر، استاد پر، دین کے خادم پر اور کتاب پر اور علم کے فروغ کے لیے خرچ کرتا ہے، سب سے افضل صدقہ اس کا ہے۔ حضرت نے ہمیشہ، آج کل تو ہمارے ہاں یہ چونکہ علمی مرکز ہے، اہل علم و دانش یہاں پر تشریف فرما ہیں، دین کو باوقار طریقے سے لوگوں تک منتقل کرنا عالم دین کی ذمہ داری ہے، اور حضرت استاذ العلماء مولانا عبدالحق بندیالوی نے یہ کام بطریق احسن سر انجام دیا، باوقار طریقے سے۔ انہوں نے چندے کے لیے صندوقچیاں نہیں، چندے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفیر نہیں بنائے، بسوں اور گاڑیوں میں انہوں نے طالب علموں کو نہیں بھیجا، بلکہ انہوں نے طالب علم کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا، استاذ کی عزت نفس کا بھی خیال کیا، اور باوقار طریقے سے انہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کی۔ حضرت صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق بندیالوی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمیں حضرت استاد علماء ہمیشہ یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ دین کے لیے امداد حاصل کرنے کی غرض سے کبھی کسی دنیا دار کے دروازے پر نہ جانا، ہاں دین کے لیے مدد کی ضرورت ہو تو ترغیب دینا، یہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج دینداروں کو، علماء کو، مشائخ کو، مدرسین کو، محتمم حضرات کو اور منتظمین ادارہ کو اس حوالے سے توجہ کرنی چاہیے کہ ترغیب کا انداز اختیار کریں، جس کے نصیبے میں ہوگا وہ ضرور اپنا حصہ دین کے کام میں ملا کر دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کرے گا۔ حضرت استاذ العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شیخ طریقت ایسے تھے کہ حقیقی روحانی شخصیت تھے، انہوں نے ملمہ سازی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہاں پر الحمدللہ حضرت سرکار غوثیت مآب کے فیض یافتہ جناب صاحبزادہ سردار عالم قادری صاحب تشریف فرما ہیں، یہ حقیقی پکے پیڑے پختہ صوفی ہیں۔ بندیال شریف یہ علمی مرکز بھی ہے، روحانی مرکز بھی ہے۔ حضرت علامہ عبدالحق بندیالوی روحانیت کے بھی تاجدار تھے اور مسند علم کے بھی تاجدار تھے، حقیقی معنوں میں وہ آفتاب بندیال تھے۔ جناب آپ دیکھیں یہ صاحبزادہ سردار عالم صاحب، ان کی نظیر کوئی پورے پاکستان میں ایک دکھا دے۔ ان کی خانقاہ جو دراصل یہ اسی ادارے کے فیض یافتہ ہیں، مولانا عبدالحق بندیالوی کے یہ نمائندہ ہیں، یہ ان کے ترجمان ہیں، یہ ان کے سفیر ہیں، خوشاب سے پڑھ کر قصور کی ان دور سرحدوں میں سرکار غوثیت مآب کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ وہاں پر ان کا ادارہ جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، حقیقی معنوں میں واقعی وہ ایک ماڈل مدرسہ ہے۔ وہ مرحوم پرویز مشرف کہا کرتا تھا ماڈل مدرسے بناؤ۔ اگر ماڈل مدرسہ دیکھنا ہے تو وہ صاحبزادہ سردار عالم صاحب کا مدرسہ دیکھیں قصور میں، ماڈل مدرسہ دیکھنا ہے تو وہ بیربل شریف کا ادارہ دیکھیں۔ الحمدللہ یہ ادارہ بھی ماڈل مدرسہ ہے۔ یہ حضرت مولانا یار محمد بندیالوی رحمہ اللہ کے زمانے سے، پھر حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی کا دور، پھر حضرت استاذ العلماء مولانا عبدالحق بندیالوی کا دور، اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنا مسند نشین کیسا عالم اور عارف چھوٹا ہے۔ حضرت مولانا صاحبزادہ مظہر الحق بندیالوی انشاءاللہ یہ اس تسلسل کو جاری رکھیں گے، یہ ان کے فیضان کو جاری رکھیں گے، یہ ان کی اس علمی تحریک کو جاری و ساری رکھیں گے۔ یہ مدرسہ وہی تھا کہ اس مدرسے میں الفیہ اور شمس بازغہ اور ملا حسن اور صدرہ پڑھائے جاتے تھے۔ اس زمانے میں جہاں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے علاقوں کے رہنے والے، کوئی سہارنپور کا فارغ، کوئی بدایوں کا فارغ، کوئی دارالعلوم دیوبند کا فارغ، کوئی کسی اور ادارے کا فارغ رہتا تھا، لیکن وہ ایک ایک علم میں، ایک ایک فن میں معروف تھے۔ یہ مرکز اس زمانے میں بھی ملٹی پرپز علوم کا مرکز تھا۔ جو علم حاصل کرنا چاہتا تھا، علم کی جس جہت سے فیض یاب ہونا چاہتا تھا، علوم کے فنون کے کسی بھی
وہ شعبے سے فیض یاب ہونا چاہتا تھا تو وہ اس ادارے میں آیا کرتا تھا۔ انشاءاللہ دارالعلوم بندیال شریف کا، آستانہ عالیہ بندیال شریف کا، جامع مسجد بندیال شریف کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ۔ جس طرح یہ پہلے مرجع تھا اسی طرح یہ آئندہ بھی مرجع رہے گا۔ پروفیسر صاحبزادہ ظفر الحق بندیالوی کی تقریریں صرف پاکستان میں نہیں، ان کی تقریریں ساری دنیا میں انتہائی انہماک اور اشتیاق کے ساتھ سنی جاتی ہیں۔ یہ جو علمی نکات بیان کرتے ہیں، موضوع کوئی بھی ہو خلاصہ اس کا ایک ہی ہوتا ہے، عنوان کوئی بھی ہو مدعا ان کا ایک ہی ہوتا ہے، گفتگو کوئی بھی ہو مرکزی نقطہ اور مرکزی خیال فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہوا کرتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ علم ظاہر انسان کے ظاہر کو سنوارتا ہے، علم باطن انسان کے باطن کو سنوارتا ہے۔ یہ علم ظاہر اور علم باطن جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر داتا علی حجویری اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضور سیدنا غوث اعظم سرکار اور خواجہ معین الدین اجمیری اور حضرت تاجدار گورلڑ پیر مہر علی شاہ اور تاجدار بریلی نائب غوث الورا امام احمد رضا کی شخصیت سمر سمر کر سامنے آتی ہے، نکھر نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اس ادارے نے، حضرت استاذ العلماء نے کبھی کسی ایک جہت سے کام کو آئینہ نہیں دکھایا، بلکہ انہوں نے ہمہ جہت انداز میں اہل سنت کی ترجمانی فرمائی۔ وہ اعلی حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ کے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش کے گویا کے حافظ تھے۔ ایک ایک تقریر میں مترنم انداز میں 40 اشعار عشق مصطفیٰ کے فروغ کے لیے بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک ایک نشست میں حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کی وہ آفاقی، عالمگیر، انٹرنیشنل اور کائناتی مشہور نعت آج سکھ میں تراندی ودھیری ہے، صرف وہ پڑھتے اور سنتے نہیں تھے، اس کے مفاہیم بیان کرتے تھے، اس کی شرح بیان کرتے تھے۔ وہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ کاش اس زمانے میں ہم نے قدر کی ہوتی اور ان کے وہ علمی نکات جمع کر لیے ہوتے۔ وہ ایک ایک شعر پر ایسا ایسا کلام کرتے تھے، ایک ایک شعر پر ایک ایک 2 گھنٹے مباحث ان کی تھی، وہ موجود تھی، وہ ان کی شروحات بیان کرتے تھے۔ قرآن حکیم تو سبحان اللہ کا کلام ہے۔ آج بدقسمتی ہے ہماری امت مسلمہ کی کہ ساری دنیا میں قرآن کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ مر کے رہ گئی ہے، عالم اسلام ٹھنڈی نیند سو گیا ہے۔ یہ ایٹمی قوت ہے پاکستان ایٹمی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قبر کو روشن کرے، جس نے پاکستان کو ایٹم دیا اور ایٹم کے ذریعے سے پاکستان کا ساری دنیا میں سر فخر سے بلند ہو گیا۔ کاش پاکستان کے حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس غیرت سے اپنے قلوب کو بھرپور رکھتے اور کھڑے ہو جاتے، عالم اسلام متحد ہو جاتا، عالم اسلام منظم ہو جاتا، عالم اسلام اکٹھا ہو جاتا، ہم اسلامی فورس، اسلامی بینک اور اسلامی بلاک بنانے میں کامیاب ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت کے فیض یافتہ حضرت مولانا فضل سبحان قادری صاحب تشریف لائے۔ مولانا فضل سبحان قادری پورے پاکستان میں بندیال شریف کی پہچان ہے، پوری دنیا میں بندیال شریف کی پہچان مولانا فضل سبحان قادری۔ یار یہ بندیال شریف کا ایک ایک فارغ التحصیل دیکھیں، ایک ایک مولانا محمد رشید بندیالوی کشمیری رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ، حضرت شارح بخاری مولانا سید محمود احمد رضوی رحمہ اللہ، مولانا غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ،
مولانا غلام رسول رضوی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا محب اللہ نوری دامت فیوزہم، یا صاحبزادہ سردار عالم صاحب، مولانا غلام محمد بندیالوی رحمہ اللہ، صاحبزادہ محمد اسماعیل الحسنی، صاحبزادہ عبد الرحمن الحسنی رحمہ اللہ، ایک ایک فرد آفتاب اور مہتاب بن کر یہاں سے نکلے۔ یہ آفتاب بندیال کی روشن کرنیں ہیں، یہ علماء رسول اللہ کے وارث ہیں، بندیال شریف کے فیض یافتہ ان علماء نے ساری دنیا میں رسول اللہ کی محبت کا فیض اور نور تقسیم کیا ہے۔ سارے پاکستان کو اور ساری ملت اسلامیہ کو بندیال کا ممنون احسان ہونا چاہیے، بندیال کا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ اس مرکز نے ہمہ جہت شخصیات ابلاغ دین کے لیے منہاج نبوت یہ ہے کہ دو جہتوں میں کام کیا جائے، ایک رجال کار کی تیاری اور دوسرا صحت مند لٹریچر کا فروغ۔ بندیال شریف نے ان دونوں جہتوں میں کام کیا ہے۔ انہوں نے رجال کار بھی ایسے تیار کیے کہ پورے پاکستان کی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور لٹریچر بھی خوب دیا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حضرت کے فیضان کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المؤمنین والمؤمنات انہ ھو الغفور الرحیم۔